الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کیونکہ جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے اسم، اس کے بالکل آخری ٹاپک پر آ گئے ہیں آپ۔ اسی میں اسم کے حوالے سے اس کے اندر جو آخری ٹاپک ہے وہ ہے جملہ اسمیہ۔ لیکن اس سے پہلے جملہ اسمیہ کو پڑھنے سے پہلے ایک بار ہم تیزی کے ساتھ ریویژن کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم جملہ اسمیہ تک جو پہنچے ہیں اس سے پہلے ہم کیا کیا پڑھ چکے ہیں، کیونکہ جملہ اسمیہ میں یہ ساری چیزیں ہمارے کام آنے والی ہیں۔ تو بہتر ہے کہ ایک بار ہم ان سبھی چیزوں کو فریش کر لیں تیزی کے ساتھ ریویژن کر کے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ پڑھا تھا کہ اسم کے حوالے سے کہ اس میں ایک اسم کے اندر 4 پراپرٹیز ہوتی ہیں، اس کو آپ مفرد کہتے ہیں، یعنی مفرد یعنی سنگل ورڈ، ایک اسم۔ اور اس کے اندر جو 4 پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں اعراب، عدد، جنس اور قسم۔ آپ نے اعراب کے حوالے سے پڑھا کہ اعراب 3 طریقے کی ہوتی ہے۔ اسم یا تو آپ کو رفع میں دکھ جائے گا، جیسے اس کے اوپر ایک پیش ہوگا یا 2 پیش ہوں گے، یعنی تنوین ہوگی اگر واحد ہے تو۔ اگر مثنیٰ ہے تو آنی کی کمبینیشن ہوگی، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں اعراب بالحروف۔ جیسے آپ کہتے ہیں مسلمانی، تو آنی کی کمبینیشن ہمیں بتائے گی کہ یہ 2 مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اگر اس کو مؤنث میں لے کے جائیں گے تو مسلمتانی ہو جائے گا، اور اس کو اگر آپ جمع میں لے کر جائیں گے تو ہو جائے گا مسلمونہ۔ رفع میں اونا جو ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ یہ رفع میں ہے، مذکر۔ اور جب مؤنث کی بات کریں گے آپ تو آتن، 2 پیش ہوں گے اور ساتھ میں آتن یعنی الف ہوگی، کمبینیشن، اینڈنگ کمبینیشن یا اعراب الحروف آپ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا آپ کا رفع میں۔ جب آپ نصب کی بات کریں گے تو 2 زبر یا 1 زبر ہوگا، مسلمن یا مسلمہ ہو جائے گا۔ مسلمینی، عینی کی کمبینیشن اعراب الحروف آپ کہیں گے 2 مسلمانوں کا ذکر ہے اور یہ نصب میں ہے۔ اور مسلمینہ، اینا کا کمبینیشن آخر میں، اینا کا کمبینیشن میں بتائے گا کہ بیسیکلی یہ بہت سے مسلمانوں کا ذکر ہے لیکن نصب میں ہے۔ اسی طرح سے مؤنث میں آپ کہیں گے مسلمتن یا مسلمتا، گولتا کے اوپر یا تو 2 زبر آئیں گے یا 1 زبر آئے گا۔ مسلمتینی، تینی کی جو کمبینیشن ہے 2 مسلمان عورتوں کے بارے میں ہے۔ مسلماتن، آتن کی جو کمبینیشن ہے یہ ہمیں بتائے گی بہت سی مسلمان عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی 2 سے زیادہ۔ جب ہم جر کی بات کریں گے تو مسلمتن، یا پہلے ہم مذکر کی بات کریں تو مسلمن یا مسلمی، 2 زیر ہوں گے آخر میں یا 1 زیر ہوگا۔ یا مسلمینی آپ دیکھیں گے بالکل نصب کی طرح لکھا جاتا ہے، جر بھی 2 مسلمان، عینی کی کمبینیشن ہوتی ہے۔ اور مسلمینہ جمع میں بھی اینا کی کمبینیشن، جیسے نصب میں ہم نے لکھا تھا ویسے ہی اینا کی کمبینیشن ہمیں بتائے گی کہ یہ جر کی حالت میں ہے۔ جب ہم مؤنث کی بات کریں گے تو مسلمتن یا مسلمتی ہو جائے گا، گولتا پہ یا تو 2 زیر ہوں گے یا 1 زیر ہوگا۔ مسلمتینی، تینی کی کمبینیشن ہوگی 2 مسلمان عورتیں۔ اور مسلماتن تو بہت سی مسلمان عورتوں کا ذکر ہوگا تو آتن کی کمبینیشن ہوگی، اعراب الحروف اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ آپ نے رفع، نصب، جر تینوں حالتوں میں اسم کو پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے بھاری اور ہلکے اسما پڑھے تھے۔ مسلمون چارٹ اپنے ذہن میں لے آئیے، بہت ہی ضروری ہے۔ اگر بھاری اسما ہیں تو مسلمن، 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 مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ۔ اس کو آپ ہلکا کریں گے، لائٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ مسلمو، مسلمہ، مسلمی، مسلمہ، مسلمئی، مسلمئی، مسلمو، مسلمی، مسلمی۔ جب مؤنث کا چارٹ پڑھیں گے آپ تو مسلمتن، 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 مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن۔ یہ ہیوی ورژن ہے۔ اس کا لائٹ ورژن کیا ہوگا؟ مسلمتو، مسلمتا، مسلمتی، مسلمتا، مسلمتئی، مسلمتئی، مسلماتو، مسلماتی، مسلماتی۔ تو آپ نے اس میں جو دوسرا ٹاپک پڑھا تھا وہ ہیوی اور لائٹ اسم پڑھے تھے، یعنی بھاری اور ہلکے اسما۔
تیسرا ٹاپک آپ نے اینڈنگ ساؤنڈ، اینڈنگ کمبینیشن آپ نے پڑھ لیا کہ ان، ان یا آنی، اینی، اینی یا اونا، اینا، اینا کی کمبینیشن ہوتی ہے، یا مؤنث میں آتن، آتن، آتن کی کمبینیشن ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز آپ نے اس میں پڑھی تھی اور وہ تھا فلیکسیبلٹی۔ فلیکسیبلٹی میں آپ نے پڑھا تھا کہ اسم کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رفع، نصب، جر تینوں حالتوں میں ہمیں دکھیں گے جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، تو یہ 80% ہوتی ہیں، یعنی میکسیمم اسم ایسے ہوتے ہیں جو رفع، نصب، جر تینوں حالتوں میں ہمیں دکھ جائیں گے، بآسانی ہم ان کو پہچان لیں گے۔ لیکن کچھ اسماء ایسے ہیں کہ جن کو ہم دیکھتے ہیں رفع میں اور نصب میں، لیکن جب جر میں ہوتے ہیں تب ہمیں وہ جر میں نہیں دکھتے ایسے ہیں جیسے نصب میں ہیں، لیکن وہ حالت جر میں ہوتے ہیں۔ اور تیسری کنڈیشن ہم نے پڑھی جو کہ غیر منصرف تھی، پارٹلی فلیکسیبل، اور مبنی ہم کہتے ہیں نان فلیکسیبل۔ تو تین طریقے کی فلیکسیبلٹی آپ نے پڑھی تھی، منصرف فلی فلیکسیبل، غیر منصرف پارٹلی فلیکسیبل، اور مبنی نان فلیکسیبل۔ منصرف میں ہم نے آپ کو 3 ایگزامپلز دیے تھے۔ مسلمون چارٹ پر جتنے بھی ورڈز آئیں گے قرآن مجید میں وہ آپ منصرف کیٹیگری میں رکھیں گے، کیونکہ وہ رفع، نصب، جر تینوں حالتوں میں ہمیں دکھ جاتے ہیں، مسلمون، مسلمان، مسلمین۔ ایسی عرب نام جو قرآن مجید میں آئیں گے، عرب انبیاؤں کے نام ہیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد، محمدن، محمدن، آپ دیکھیں گے رفع، نصب، جر تینوں حالتوں میں۔ شعیب، شعیبن، شعیبن، اور ہود، ہودن، ہودن، صالح، صالحن، صالحین۔ یہ 4 انبیاؤں کے نام آپ کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ عرب خطے میں پیدا ہوئے تھے تو ان کو منصرف کیٹیگری میں رکھا گیا ہے، اور یہ رفع، نصب، جر تینوں حالتوں میں ہمیں قرآن مجید میں دکھیں گے۔ تیسری کنڈیشن اس میں منصرف میں ہم نے پڑھی تھی، ایسے نام جو کہ 3 حروف پر ہیں اور جن کے بیچ میں سکون ہے، جیسے لوطن اور نوحن۔ حالانکہ یہ غیر عربی ہیں لیکن منصرف کیٹیگری میں اس لیے رکھا گیا ہے ان کو کیونکہ یہ 3 حروف پر ہیں اور بیچ کے حرف پر ان کے سکون ہے، تو ہم ان کو فلی فلیکسیبل یعنی منصرف کیٹیگری میں رکھیں گے۔ اور قرآن مجید میں جب بھی یہ نام آئیں گے تو یہ بھی آپ کو رفع، نصب اور جر تینوں حالتوں میں دکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے غیر منصرف پڑھا تھا۔ غیر منصرف میں آپ نے دیکھا کہ 3 کیٹیگریز تھیں، غیر عربی نام جیسے ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ، ابراہیمی نہیں کہیں گے۔ عورتوں کے نام فاطمتو، فاطمتا، فاطمتا، فاطمتی نہیں کہیں گے، فاطمتا رہے گا جر میں بھی۔ اور مکتو، مکتا، مکتا، مکتی نہیں ہوگا کیونکہ جگہ کا نام ہے، تو یہ بھی جر میں لکھا جائے گا تو فتح پر یعنی آخر میں اس کے زبر لگے گا حالت جر میں ہونے کے باوجود بھی۔ اس کے بعد ہم نے مبنی اسما پڑھے تھے، ایسے جو کہ تینوں حالتوں میں ایک سے دکھتے ہیں، جیسے موسیٰ، 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 رفع، نصب، جر میں ایسا ہی رہے گا کیونکہ الف مکسورہ ہے۔ اب آپ اور بھی نام رکھ سکتے ہیں، اور بھی اسم اس کے اندر رکھ سکتے ہیں، جیسے یحییٰ ہے، زکریا ہے، بشریٰ ہے، کچھ اسماء موصولہ اگر آپ کو یاد ہوں، الذین، الذی، اللتی، اللاتی، اللائی، یہ سب یعنی مبنی اسماء ہیں۔ کچھ اسماء اشارہ جیسے حاذا، ذالکا، اولئکا، ہؤلائی، یہ سارے جو ہیں مبنی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں کیونکہ الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ نان فلیکسیبل ہیں، رفع، نصب، جر تینوں حالتوں میں ایک سے دکھتے ہیں۔ تو یہ آپ نے اعراب پڑھا تھا، سب سے پہلے آپ نے اعراب پڑھا، اس میں یہ چاروں چیزیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے عدد پڑھا۔ عدد میں آپ نے کہا کہ 3 طریقے کے عدد ہوتے ہیں عربک میں، واحد، مثنی، جمع، سنگولر، پیئر اور پلورل۔ لیکن جب ہم پلورل پر آئے تھے تو ہم نے پڑھا تھا 6 ٹائپس آف پلورلس ہوتے ہیں، 6 مختلف طرح کے جمع ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے جمع مذکر، مسلمونہ، مسلمینہ، کیونکہ جمع مذکر ہم ان کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں گے جمع کو، ایک ہوتے ہیں سالم، دوسرا ہوتے ہیں مکسر۔ سالم وہ جمع ہوتے ہیں جن کے آخر میں ہم عربی کا ایس دیکھتے ہیں۔ عربی کا ایس کون سے ہوتے ہیں؟ اونا، اینا، آتن، آتن۔ تو پہلی 3 کیٹیگریز میں نے آپ کو جمع سالم کی بتائی تھی، وہ کون سے تھیں؟ سب سے پہلے جمع مذکر، مسلمونہ، مسلمینہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں مسلماتن، مسلماتن، سماواتن، سماواتن۔ تو جمع مذکر میں مسلمونہ، مسلمینہ، جمع مؤنث عاقل میں مسلماتن، مسلماتن، اور غیر عاقل میں سماواتن، سماواتن۔ عاقل اور غیر عاقل کا فرق یہ ہے کہ جب بھی عاقل کا ذکر ہوگا قرآن مجید میں تو ہم دیکھیں گے ان کا تعلق یا تو انسانوں سے ہے یا جنات سے یا فرشتوں سے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا جمع مکسر۔ جمع مکسر کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔
عاقل اور غیر عاقل۔ جمع مکسر وہ جمع ہوتے ہیں جن کے آخر میں آپ عربی کا ایس نہیں دیکھیں گے۔ عربی کا ایس یعنی اونا اینا یا آتن آتن نہیں دیکھیں گے۔ جمع مکسر عاقل میں آپ دیکھ سکتے ہیں رسول، ایک رسول کو کہتے ہیں، جب اس کی جمع ہوگی تو ہو گیا رسول۔ نبی ایک نبی کو کہتے ہیں، جب کہیں گے انبیاء تو یعنی بہت سے نبی۔ اسی طرح سے طفل کہتے ہیں ایک بچے کو، اطفال بہت سے بچے۔ امراۃن کہتے ہیں ایک عورت کو، نساء بہت سی عورتیں۔ تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان اسم کے آخر میں اونا اینا یا آتن آتن نہیں آ رہا ہے۔ اس کے بعد غیر عاقل جمع مکسر غیر عاقل میں آپ نے دیکھا ایسے اسم جن کا تعلق انسان، جنات یا فرشتوں سے نہیں ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نہرن، نہر کو، انہارن بہت سی نہریں، عینن بھی کہہ سکتے ہیں ایک آنکھ کو، عیونن بہت سی آنکھیں، جیسے آپ کہتے ہیں بیسیکلی کتابن ایک کتاب کو، کتبن بہت سی کتابیں، قلمن ایک قلم، اقلامن بہت سے قلم، اور آپ ایگزامپل لے سکتے ہیں جیسے جملن ایک اونٹ کو کہتے ہیں، جمالن بہت سے اونٹ ہو گئے، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، جبالن بہت سے پہاڑ ہو گئے۔ اس کے بعد چھٹی اور آخری جمع آپ نے جو پڑھی تھی وہ تھی اسم جمع۔ اس میں نے آپ کو بولا تھا 6 اسم یاد کرنے کو، اور وہ 6 اسم کون کون سے ہیں؟ 6 اسم ہیں ناسن، الناسو، قرن، قرون، قوم، اقوام۔ تو یہ آپ نے 6 جمع پڑھے تھے۔ ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ جب بھی غیر عاقل جمع آئیں گے تو آپ اس کو بالکل ایسے ٹریٹ کریں گے جیسے واحد مؤنث، یعنی ان کے لیے شی استعمال کریں گے۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں رسولن، تو رسولن تو بیسیکلی جمع مکسر عاقل ہے، ان کے لیے آپ حقیقت میں جو ہے یہ جمع وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور شی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں رسولن کے لیے اولئک رسول، اولئک رسول وہ بہت سے رسول ہیں، لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تلک رسول، ٹھیک ہے، یعنی تلک بھی استعمال کر سکتے ہیں، اشارہ ایک عورت کے لیے جو استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کہتے ہیں یہ بہت سی کتابیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ حاذل کتب، حاذہ الکتب، تو یہاں پر یہ واحد مؤنث ہو جائے گا، حاذہ الکتب یہ بہت سی کتابیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں وہ بہت سی نہریں، تو تلکا الانہار، تلکا الانہار، تلکا ایک مؤنث کا جو اشارہ ہوتا ہے وہ استعمال ہوگا۔ تو غیر عاقل کے لیے آپ واحد مؤنث رکھیں گے، اور جمع مکسر عاقل کے لیے اور اسم جمع کے لیے آپ دے اور شی یعنی دونوں طریقے سے آپ ان کو لکھ سکتے ہیں۔ اولئک الناس بھی کہہ سکتے ہیں وہ سب لوگ، اولئک رسول، اولئک نساء، ٹھیک ہے، اولئک اطفال، اولئک الملائکہ، یہ ملائکۃ، یہ سب کہہ سکتے ہیں اولئک یعنی وہ سب، لیکن ان کو آپ تلک بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، تلک الناس وہ لوگ، تلک القرون یا تلک اقوام، یہ سب کہہ سکتے ہیں آپ تلک کے ساتھ، ٹھیک ہے، تلک رسول، تلک اطفال، تلک الملائکۃ، تلک الملائکۃ، تلک الاطفال، تو یہ ال لگا کر آپ ایک پیش لگائیں گے تو تلک بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو واحد۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک تھا آپ کا، اور وہ تھا جنس۔ جنس میں آپ نے پڑھا 2 طریقے کے جنس ہوتے ہیں، مذکر اور مؤنث۔ عربی میں جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے یا تو مذکر ہے یا مؤنث ہے، اسی طرح سے عربی میں ہر چیز یا تو مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ انگلش کی طرح نہیں ہے، انگلش میں ہی، شی اور اٹ استعمال کرتے ہیں، اٹ، لیکن عربی میں اور اردو میں آپ ہر چیز کو یا تو مذکر پکارتے ہیں یا مؤنث۔ قرآن مجید میں زیادہ تر اسماء مذکر ہیں، تو مؤنث بہت کم ہیں، تو ہم نے مؤنث پڑھے تھے۔ مؤنث آپ نے پڑھا 2 طریقے کے ہوتے ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی۔ مؤنث حقیقی میں آپ نے دیکھا کہ جو حقیقت میں میملس ہوتے ہیں، جو دودھ پلانے والیاں ہوتی ہیں، ان کو آپ مؤنث حقیقی کہتے ہیں، جیسے امن ہے، بنتن ہے، اختن ہے، یعنی ماں، بیٹی، بہن، یا پھر بقرۃن گائے ہے، یا پھر عورتوں کے نام ہیں فاطمہ، خدیجہ، عائشہ، زینب، تو یہ جب بھی آئیں گے تو آپ ان کو مؤنث کیٹیگری میں رکھیں گے۔ پہلی یعنی مؤنث حقیقی ہو گئی۔ مؤنث غیر حقیقی کو آپ نے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا۔ سب سے پہلے کیٹیگری ایسے اسم جن کے آخر میں گولتا آئے، الف ممدودہ آئے گا یا الف مکسورہ آئے گا، تو آپ اس کو مؤنث غیر حقیقی، یا آپ کہیں گے اس کو مؤنث قیاسی۔ تو تا مربوطہ جیسے رحمتن، تو یہ مؤنث ہو جائے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں الف ممدودہ، حمراء، خمراء، رنگوں کے نام ہوتے ہیں، الف ممدودہ آتا ہے آخر میں۔ الف مکسورہ، صغریٰ، کبریٰ،
تو یہ الف مقصورہ پہ ختم ہوتے ہیں، یہ تو یہ مؤنث کہلائیں گے۔ دوسری کیٹیگری آپ نے پڑھی وہ جمع جو کہ جن کے لیے ہم نے شی استعمال کیا، جیسے غیر عاقل ہیں تو غیر عاقل ہیں، یا جمع مکسر عاقل ہیں تو ان کے لیے بھی آپ شی استعمال کرتے ہیں، یا اسم جمع ہیں ان کے لیے بھی آپ شی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کیٹیگریز جو ہیں یہ جنس مؤنث میں آئیں گے۔ تیسری کیٹیگری جسم کے اعضاء جو کہ جوڑے کی شکل میں، جیسے عین، شفۃ، اذن، ید، رجل، یہ 5 اعضاء میں نے آپ کو لکھوائے تھے، یہ جب بھی آئیں گے یہ مؤنث کیٹیگری میں جائیں گے۔ پھر تقریباً میں نے آپ کو 15 اسم بتائے تھے جو کہ عربوں نے ان کو کہا بیکاز عرب سیڈ سو، کیونکہ اس کو آپ مؤنث سے سماعیون کہتے ہیں، عربوں سے ہم نے سنا تو اس لیے ہم ان کو مؤنث کہتے ہیں۔ جیسے حرب ہے، کاس ہے، جہنم ہے، عصا ہے، ری کہتے ہیں ہوا کو، سبیل ہے، ارد ہے، سما ہے، دلون ہے، اور عصا ہو گیا، سبیل ہو گیا، دارن ہو گیا۔ تو یہ 15 حروف الفاظ ہیں، 15 اسماء ہیں، یہ جب بھی آئیں گے قرآن مجید میں تو یہ مؤنث کہلائیں گے۔ چوتھی اور آخری کیٹیگری آپ نے پڑھی اور وہ تھی قسمن۔ قسمن میں آپ نے پڑھا کہ زیادہ تر اسم جو ہیں وہ نکرہ ہیں، بہت ہی کم اسم ہیں، کل 7 ہیں جو کہ معرفہ ہیں۔ نکرہ کی پہچان ایک تو یہ ہے کہ ان کے آخر میں تنوین ہوگی، 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر، مسلمن، مسلمن یا مسلمن، تو آپ کہیں گے یہ نکرہ ہیں۔ معرفہ کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ 7 طریقے کے ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی نام آئے گا قرآن مجید میں تو ہم اس کو معرفہ کہیں گے، یا کسی اسم کے پہلے ال لگا ہوگا تو ہم اس کو معرفہ کہیں گے، یا آپ حرف النداء کے بعد منادہ آئے گا یا ولدو تو ولدو معرفہ ہو جائے گا، یا آپ ضمائر دیکھتے ہیں ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، ضمائر منفصل۔ اسی طریقے سے ضمائر متصل ہو، ہی، ہما، ہما، ہم، ہم، ہا، ہما، ہما، ہننا، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، نی، یا، نا، ضمائر متصل بھی معرفہ ہوں گے۔ پھر پروناؤنس یعنی اشارے، ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذی، ہاتانی، ہاؤلائی، ذالکا، ذانکا، اولائکا، تلکا، تانکا، اولائکا، یہ جب بھی آئیں گے تو یہ بھی معرفہ ہوں گے۔ پھر آپ نے اسماء موصولہ پڑھے تھے، اللذی، اللذانی، اللذینہ، اللتی، اللتانی، اللاتی، اللائی، تو یہ آپ نے 6 پڑھے تھے۔ 7واں آپ نے اسم اضافی جس کو آپ نے کہا مرکب اضافی، اگر مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو مضاف بھی معرفہ ہوگا، یہ آپ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ اگر کا، کے، کی سے پہلے والا اسم معرفہ ہے تو بعد والا اسم بھی معرفہ ہو جائے گا۔ تو یہ الحمدللہ آپ نے مفرد اسم کے حوالے سے 4 پراپرٹیز پڑھی تھیں اور ان کی ڈیٹیلز تھی۔ تیزی کے ساتھ میں نے اس لیے پڑھا کیونکہ یہ آپ کا پڑھا ہوا ہے سب کچھ الحمدللہ، اور ہمارے پاس کل 20 منٹ کا سیشن ہوتا ہے۔ اس میں ممکن نہیں تھا کہ میں آپ کو ہلکے ہلکے ساری چیزیں بتاتا، میں نے موٹی موٹی سرسری طور پہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں ریوائز کی ہیں۔ اگر آپ انشاءاللہ آپ کے پاس نوٹس ہوں اس کے تو آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چیزیں آپ نے لکھی ہوئی ہیں، اس میں امپورٹنٹ فیکٹرز، امپورٹنٹ پوائنٹس کیا کیا ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے مرکب پڑھے ہیں جو انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں اس کا ریویژن کریں گے، وہ بھی تیزی کے ساتھ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ ہم اس کو دوبارہ ڈیٹیل میں پڑھیں انشاءاللہ۔ لیکن امید ہے کہ آپ کو اس ریویژن سے مدد ملی ہوگی کیونکہ جملہ اسمیہ میں یہ ساری چیزیں بہت کام آنے والی ہیں، اس لیے میں نے اس کو ریوائز کیا ہے۔ آنے والے سیشن میں 5 مرکبات جو ہم نے پڑھے تھے، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، حرف نصب و اسمہا، مرکب جاری اور مرکب اشاری، وہ انشاءاللہ ہمیں پڑھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کلام پاک کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔